السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا عمل 50% سے زیادہ مکمل ہو گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپریل میں 11 ستمبر سے قبل افغانستان سے انخلاء کا حکم دیا تھا۔ امریکی افواج کے سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع نے تقریباً 500 C-17 کے برابر سامان واپس بلا لیا ہے۔ نیو یارک اور واشنگٹن پر حملوں کی 20ویں برسی 11 ستمبر تک امریکی فوج کو اپنے 2500 فوجی، 16,000 سویلین ٹھیکیداروں اور سینکڑوں ٹن سازو سامان کو ہٹانے کا کام سونپا گیا ہے۔ اب تک سینٹرل کمانڈ نے 6 فوجی تنصیبات کا کنٹرول افغان وزارت دفاع کے حوالے کر دیا ہے، تاہم کابل سے شمال مشرق میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم مرکزی بگرام ایئر بیس کو خالی کرنا اب بھی باقی ہے۔ سینٹ کام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم مستقبل میں بیسز اور فوجی اثاثوں کی مزید منتقلی کی توقع کرتے ہیں۔ امریکی فوج اپنے آپریشنز کی سیکیورٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے انخلاء کی آخری تاریخ کے بارے میں وضاحت نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ انخلاء کے بارے میں کوئی تخمینہ جاری نہیں کرے گا۔ افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کا انخلاء طے شدہ شیڈول سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ ساتھ ہی افغانستان میں دہشت گرد کارروائیاں بھی تیز ہو چکی ہیں، اگرچہ طالبان تازہ کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور افغان شہریوں اور قصبوں پر کابل انتظامیہ کا کنٹرول ابھی برقرار ہے، لیکن دیہی علاقوں میں طالبان کی گرفت بدستور مضبوط ہے۔ سابق صدر بش جونیئر، سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن، سابق ڈائریکٹر CIA ڈیوڈ، امریکہ کے اہم سیاستدان فوجی انخلاء کے فیصلے اور اس کے بعد افغان فورسز کی صلاحیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ افغانستان میں ایک بار پھر خانہ جنگی اور ہمسایہ ملکوں میں مہاجرین کے نئے سیلاب کے خدشات منڈلانے لگے ہیں۔ کابل انتظامیہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی بیل منڈے چڑھے کے بجائے اسلام آباد اور کابل کے درمیان نئی تلخیاں جنم لے چکی ہیں اور خطے میں امریکہ کے نئے فوجی اڈوں کے امکانات پر طالبان بھی کسی ملک کا نام لیے بغیر دھمکی آمیز بیانات جاری کر رہے ہیں۔ یہ ایسا منظر نامہ ہے جو عدم استحکام کو مزید گہرا کر سکتا ہے اور اس سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ افواج اور ساز و سامان کی تیزی سے واپسی کے باوجود امریکہ نے ابھی تک انخلاء کے بعد کی حکمت عملی واضح نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینٹاگون ابھی تک پالیسی تیار کرنے میں مصروف ہے اور جون کے وسط تک پالیسی صدر بائیڈن کی میز پر پہنچنے کے امکانات بھی ہیں۔ امریکی سیکرٹری دفاع اور ریٹائرڈ جنرل لائٹ نے کانگریس میں بیان کے دوران تیز فوجی انخلاء کی تصدیق کی ہے۔ امریکی کانگریس کی بجٹ کمیٹی میں جنرل لائٹ نے پینٹاگون کے $715 ارب میزانیہ کی معمولی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پینٹاگون فوجی انخلاء کے بعد بھی افغانستان کی فوجی امداد جاری رکھے گا اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے تعاون اور کارروائیاں بھی کرتا رہے گا۔ چونکہ فوجی انخلاء کے بعد کی حکمت عملی پر ابھی کام جاری ہے، اس لیے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم اس ضمن میں کچھ اشارے آ رہے ہیں۔ ایک اشارہ 24 مئی کو پینٹاگون ترجمان کی پریس بریفنگ میں اس وقت ملا جب ان سے خطے میں نئے فوجی اڈوں پر سوال ہوا اور ساتھ ہی پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان کا حوالہ دیا گیا جس میں امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی اطلاعات کی تردید کی گئی۔ پینٹاگون ترجمان نے کہا وہ کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتے، تاہم سفارتی طور پر کام جاری ہے اور اس پر بات ہو رہی ہے۔ پینٹاگون ترجمان کا جواب اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ کو خطے میں فوجی اڈوں کی وقتاً فوقتاً تلاش ہے۔ پاکستان کے علاوہ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان اور کرغزستان کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ ازبکستان اور کرغزستان میں 9/11 کے بعد امریکی فوجی اڈے بنے تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں۔ کرغزستان، قازقستان اور تاجکستان روس کی سربراہی میں قائم فوجی اتحاد کے رکن ہیں اور ان ملکوں میں روس اور چین دونوں کا اثر زیادہ ہے، اس لیے وہاں امریکی فوجی اڈوں کے قیام کے لیے پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ ازبکستان روس کے فوجی اتحاد کا حصہ اب نہیں ہے لیکن اس کا آئین غیر ملکی فوجی اڈوں کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے وہاں روس اور چین کے دباؤ کے علاوہ آئینی مشکلات موجود ہیں۔ ازبکستان کے افغان طالبان کے ساتھ بھی براہ راست
اچھے سفارتی تعلقات ہیں اور اب ان کے لیے افغانستان سیکیورٹی خطرہ نہیں ہے۔ اس صورت میں انہیں فوجی اڈے دیتے ہوئے نیا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ وسط ایشیائی ریاستیں واشنگٹن کو قابل اعتماد پارٹیز بھی تصور نہیں کرتیں، اس لیے وہاں اڈوں کا حصول بہت مشکل ہوگا۔ تاجکستان میں روس کا سب سے بڑا بیرون ملک فوجی اڈہ قائم ہے، جہاں 5000 سے زائد روسی فوجی تعینات ہیں۔ کرغزستان میں روس کے پاس ایک ایئر بیس موجود ہے اور اس ایئر بیس کا استعمال روس 1940 سے کر رہا ہے۔ چین کا بھی وسط ایشیا میں فوجی اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے، جبکہ باقی ملکوں کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقتیں بھی معمول بن چکی ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک اس معاملے پر بحث چل رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اس مسئلے پر بات کر چکی ہے اور بلند آہنگ وزیر خارجہ بھرپور تردید بھی کر چکے ہیں، لیکن اپوزیشن اس معاملے پر مزید وضاحت چاہتی ہے۔ اس حوالے سے بند کمرہ اجلاس کی بھی تجویز ہے، لیکن بند کمرہ اجلاس فیصلہ سازی نہیں کیا، بلکہ پہلے سے ہی کیے گئے کسی فیصلے کی توثیق کے لیے بڑا اسٹیٹمنٹ کا کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے مشرف دور میں پاکستان امریکہ کو ایک ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دے چکا ہے اور اس کے نتائج بھی بھگت چکا ہے، اور جبکہ افغان طالبان کی ناراضگی اور انتقامی کارروائیوں کا خطرہ موجود ہے اور کابل انتظامیہ کے ساتھ پہلے ہی بات چیت تقریباً بند گلی میں ہے، اسی طرح اس کا فیصلہ قومی سلامتی کے لیے خطرات بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ غیر معمولی فوجی تعاون کی فیصلے کرنے سے پہلے علاقائی سیکیورٹی اور اتحادوں کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔